جنت میں لے جانے والا ہے، ہمیں اعتراض نہیں۔ لیکن یہ کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کا یار کہ آپ اپنی کتابوں میں بڑے القاب کے ساتھ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نجدی، بہت بڑے عالم، بڑی دین کی خدمت کی، بہت کام کیا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، شیخ الاسلام شیخ الاسلام شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ جب آپ نے ان کو امام مانا شیخ الاسلام کا، اور جیسی ہم نے ان کی طرف نسبت کہی کہ آپ کو کہا وہابی، چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ آپ کا ضمیر بھی جانتا ہے کہ یہ نام اتنا بدنام نام ہے کہ اس کی نسبت آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ آج موجودہ فرقے، اب قادیانی ہمارے ہندوستان میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی اس کا بانی ہے جو گرداسپور پنجاب کا علاقہ وہاں پیدا ہوا، اس نے کہا میں نبی ہوں معاذ اللہ۔ سارے فرقوں نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا، حتیٰ کہ دیوبندیوں نے بھی کہا یہ کافر ہے، اہل حدیثوں نے بھی کہا کافر ہے، شیعوں نے بھی کہا کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب فرقوں کا یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد اب کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ قرآن نے کہہ دیا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر ہے، اور صرف اللہ کے رسول ہے۔ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، سب کا اتفاق ہوا کہ قادیانی اسلام سے خارج۔ مگر بہرحال اب یہ جو اتنے ہیں اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہے، ہم اہل سنت ہے۔ اب اس فرقوں کی بھیڑ میں ایک نوجوان، ایک عام انسان کنفیوز ہے، کیسے جانوں کدھر حق ہے، کہاں اہل سنت ہے، کون حقیقی اہل سنت ہے، کون جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو اس کشمکش میں ایک زمانے میں بھی گزرا ہوں۔ ہاں میں ریئلٹی بتا رہا ہوں، جس وقت میں کالج پڑھتا تھا، میں بی اے کر رہا تھا، اور بی اے کے بعد پھر میں نے ایل ایل بی کیا۔ تو جب میں ایل ایل بی کر رہا تھا تو اس وقت واسطے جن لوگوں سے پڑھتے تھے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، زیادہ تر وہ جماعتیں یہی ہوتی تھی جو اپنے آپ کو یا تو جماعت اسلامی کہتی ہے، یا اہل حدیث کہتے ہیں، یا دیوبندی۔ اب وہ جس انداز میں سامنے آتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں۔ بہت ریسرچ کی میں نے، بہت تحقیق کی، بہت مباحثے ہوئے اس زمانے میں، بہت گفتگو ہوئی، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب بھی ہم اپنے تائید میں کوئی حدیثیں پیش کرتے تھے تو اس کا وہ لوگ انکار کر دیتے تھے، کہتے کہ حدیث ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر وہ کچھ اگر حدیثیں پیش کرے تو ہم بھی کہہ دیا کرتے تھے یہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ یہ کنفیوژن ہوتا رہتا تھا۔ تو میں نے سوچا ایک دن کہ ایسی حدیث تلاش کریں جس پر ان کا بھی اتفاق ہو اور ہمارا بھی اتفاق ہو، اور اس حدیث میں یہ واضح ہو جائے کہ جنتی ہے کون، جس پر وہ اختلاف نہ کر سکے۔ تو بڑی تلاش و جستجو کے بعد مجھے ایک حدیث ملی جس پر کسی فرقے کا اختلاف۔ آئیے ذرا وہ حدیث میں آپ کو مانیٹر پہ دکھا دوں۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے حوالے سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، مانیٹر پہ دکھائیں اس کو۔ کہاں ہے پروجیکٹر والے صاحب؟ دکھ رہی ہے؟ پتہ نہیں دکھ رہی ہے کہ نہیں، بہت کالی دکھ رہی مجھے تو یہاں سے۔ آپ کو دکھ رہی ہے کہ کلیئر؟ بھائی دکھ رہی، بھائی اس کو صاف کیجیے۔ اتنا کالا نہیں، اب آئی صحیح۔ جامع ترمذی کی چھپی بھی ہمارے یہاں سے نہیں، سعودیہ کا نسخہ ہے۔ میں جتنی کتابیں حدیث کی یہاں پیش کروں گا ایک بھی بریلیوں نے نہیں چھاپی، سب سعودیہ والوں نے چھاپا۔ اور میرے پاس سارے نسخے بیروت، لبنان، دارالسلام، سعودی عرب، ریاض کے یہی نسخے استعمال کرتا ہوں اور یہی بتاتا ہوں۔ جامع ترمذی کا یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، مگر یہ حدیث ہر حدیث کی کتاب میں ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی آپ کے سامنے ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام طبرانی نے معجم الاوسط و کبیر کے اندر، امام حاکم نے المستدرک میں، امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، امام دہلوی نے مستدرک الفردوس میں۔ ہر امام نے، شاید ہی ایسا کوئی امام ہو جس نے اس حدیث کو کوٹ نہ کیا، اتنی متفق علیہ حدیث۔ آئیے ترمذی شریف کی جلد نمبر 4 ہے، یہ کتاب الایمان ہے۔
حدیث نمبر 2641 اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، بڑی طویل حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے۔ قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ کی قوم تھی اس میں اختلاف کی وجہ سے کتنے فرقے ہوئے؟ 72۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور آقا نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوئے۔ بنی اسرائیل میں تو 72 ہوئے لیکن میری امت میں 73 ہوں گے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ 72 جہنم میں جائیں گے اور جنت میں کتنی جماعت جائیں گی؟ ایک۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ جنتی جماعت کی نشانی بتائیں۔ قال من علیہ وصحابی، حضور نے کہا کہ جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اہل سنت حق پر ہے اور یہ جنتی ہے؟ کیونکہ حضور پاک نے اس حدیث میں کسی فرقے کا نام نہیں بتایا کہ جنت میں جائے گا اس کا یہ نام ہے، یہ نہیں کہا۔ صرف حضور نے یہ بتایا کہ ایک جماعت جنت میں جائیں گی، 72 جہنم میں جائیں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل میں 72 ہوئے۔ ان 72 فرقوں کے نام نہیں بتائے بنی اسرائیل کے، رسول اللہ نے اپنی امت کے 73 فرقوں کے نام نہیں بتایا، جنت میں جانے والے فرقے کا بھی نام نہیں بتایا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اس حدیث پر اتفاق تو سب کا ہو گیا مگر ہر فرقے نے کہنا شروع کیا وہ جنتی ہم ہی ہے۔ پھر ہم نے بھی کہا جنتی ہم، تو فیصلہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو میں نے کہا اسی حدیث پر غور کرو جس حدیث پر تم نے اتفاق کیا کہ یہ صحیح ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ اس حدیث کا مصداق جنتی جماعت ہونے کا مصداق تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، مگر آؤ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ تم جنتی نہیں ہو۔ جنتی اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت، جسے آج تم بریلوی کہتے ہو۔ وہ کیسے؟ آقا کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، تو آقا نے یہ پہلے ماضی کی خبر دی، پاسٹ کی خبر دی، کہا اس وقت تو بٹی نہیں ہے، تو نبی حال بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں ہوں گے۔ تو نبی وہ ہے جو ماضی بھی جانتے ہیں، نبی وہ ہے جو حال سے بھی واقف، نبی وہ جو مستقبل بھی۔ تو جو 3 خبریں بتائے اسے کہتے ہیں علم غیب، تو جو مصطفیٰ کا غیب مانتا ہے وہی ہے جنتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نبی کا غیب تو نہ مانے اور جنتی اپنے آپ کو مان لیں؟ تو جنتی جو ہوں گا یہ غیب کی تو خبر ہے، اور آپ کا باطل ہونا اس حدیث میں آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا 72 جہنم میں جائیں گے۔ کتنے جائیں گے بس جہنم میں؟ جنت میں کون جائیں گا؟ ایک۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ 73 ہوں گے، کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں، نہیں، واضح کر دیا ایک۔ اور اس حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی۔ میں نے اپنے رب سے کہا مولا پہلی دعا میں نے یہ کی، اللہ کے رسول کرتے 3 دعائیں کی، 2 دعا میری قبول کی اللہ نے، تیسری دعا کے بارے میں مجھ سے کہا اے حبیب اے میرے محبوب یہ تیسری دعا آپ مت مانگیے، اس تیسری دعا کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون سی 3 دعائیں جو 2 قبولی ایک کو مانگنے سے دعا کرنے سے آپ کو روک دیا گیا؟ کہ پہلی دعا میں نے یہ مانگی کہ پروردگار میری امت پر اجماعی عذاب نہ بھیجنا، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا سب ہلاک ہو گئے، میری امت پر اس طرح کا عذاب مت بھیجنا۔ اور رب نے فرمایا حبیب تیری دعا کو ہم نے قبول کیا، تیری امت پر عذاب نہیں بھیجے گی، تیری امت قیامت تک باقی رکھی۔ سرکار کہتے میں نے دوسری دعا کی پروردگار عالم مجھے شفاعت کی اجازت دے دی۔ اللہ نے فرمایا حبیب تجھے شفیع بنایا، شفاعت کا اس لیے دیا قیامت کے دن تو اپنے امت میں جس کو بھی بخشوائے گا، جس کی شفاعت کرے گا میں بخش دوں گا۔ آقا کہتے ہیں میں اس شخص کو بھی جہنم سے نکال لوں گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔
तीसरी दुआ रसूलुल्लाह कहते हैं, मैंने कहा परवरदिगार मेरी उम्मत में फिरके ना हो, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, जैसे कि बनी इस्राइल में इख्तिलाफ हुआ फिरके बने। अल्लाह ने फरमाया हबीब ये दुआ मत मांग, तेरी उम्मत में फिरकों का होना ये मुकद्दर हो चुका है, ये होके रहे, इसको नहीं बदला जा सकता। कातिबे तकदीर लौह महफूज पर लिख चुका कि इस उम्मत में फिरके होंगे, और आका ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती। तो हम वाहिद वो फिरका है जो कहते हैं कि जब हम जन्नती तो 72 जहन्नमियों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती, मगर 72 बोलते हमारी एक दूसरे के पीछे हो जाती। तो बात समझ में आ गई कि ये फिर फिरका इस्लामी नहीं हो सकता, जिसको खुद अपने ईमान पर यकीन न हो और किसी के भी पीछे नमाज पढ़ने को सही समझता हो। अच्छा एक बार बताएं, आप और हम जो चाहेंगे वो होगा, जो अल्लाह रसूल चाहेंगे वो होगा? जरा ईमान से बताएं। अल्लाह रसूल जो चाहेंगे वही होगा ना। तो अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह ने बता दिया उम्मत में 73 फिरके होंगे, मुकद्दर हो चुका। और रसूल ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, नबी ने भी कह दिया। और अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये फिरका वारियत की बात मत कीजिए, सब एक हो जाइए, सब मिलजुल कर चलिए। तो मैं कहता हूं बात तुम्हारी पूरी होगी कि अल्लाह रसूल की पूरी होगी? तो जो बात रसूल की निकल गई जबान से कि मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो साहबा ने नहीं कहा अल्लाह के रसूल क्या हम उनमें मिलाप की कोशिश करें, अल्लाह के नबी क्या हम उन्हें एक साथ लेकर चले? साहबा जानते थे जो बात मुस्तफा की जबान से निकल गई पत्थर की लकीर है, बल्कि पत्थर की लकीर तो मिटाई जा सकती है मगर मुस्तफा की कहीं भी बात को वापस नहीं पलटाया जा सकता। तो जब मुस्तफा ने 73 होंगे तो साहबा ने यकीन से कह दिया अल्लाह के नबी आपने 73 कहा, तो अब ना 72 होंगे ना 74 होंगे, 73 ही होंगे। तो हमें 72 से गरज नहीं, जो जन्नती है उसकी निशानी बताइए। हमें जहन्नमियों से कोई लेना देना नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं कि हम 72 जहन्नमियों को एक करते फिरे। हमारी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि जहां साहबा का अकीदा हो, जहां रसूल का अकीदा वहां पर आ जाए, बस इतनी ड्यूटी है। आपको ठेका नहीं दिया गया कि सर्वधर्म संभावना लेकर सबको चलते फिरे। मगर कुछ अच्छा एक चीज देखिए, नबी कह रहे उम्मत में होंगे और कुछ लोग कहते हैं हम होने नहीं देंगे। जरा सूरत देखो किसके मुकाबले में आ रहे, वो सुन्नियों के मुकाबले में नहीं आ रहे, वो अल्लाह रसूल के मुकाबले में आ रहे हैं। वरना मुसलमानों तो जरा ईमानदारी से बताओ कि रसूल ने कहा 73 होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि रसूल की बात वापस झूठी हो जाए और 73 ना बन पाए और तुम सबको जोड़ के एक कर लो? मैं कहता हूं जोड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप देवबंदियों में हयाती ममाती को ही पहले एक करके बता दीजिए, बाकी फिर हमको बाद में देखें। अब यहां पर एक निशानी मिली हमें, और निशानी क्या मिली? निशानी ये मिली कि सरकार ने फरमा दिया कि जन्नत में एक जाएंगा, और जन्नती जमात की निशानी पहचान जो मेरे और